तक सैयदा खदीजतुल कुबरा के बहन भाइयों का ताल्लुक़ है तो उनके 3 भाई और 1 बहन थी। 3 भाइयों में से 2 भाई इस्लाम लाने से पहले यानी इस्लाम के ज़माने से पहले वफ़ात पा गए थे। एक का नाम अवाम था और दूसरे का नाम हज़ाम था। कहा जाता है कि किसी हर्ब फजार में हज़रत खदीजा के वालिद जो ख़ुवैलद थे और हज़ाम और अवाम तीनों का कत्ल हुआ था। और हज़रत खदीजा के भाई जो अवाम थे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उनकी शादी, ये कुरैश सारे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो हज़रत सफ़िया से हुई थी। हज़रत खदीजा के भाई अवाम और हज़रत सफ़िया जो अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं और इस्लाम कबूल किया उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फुफ्फो हैं। उनके बेटे का नाम है ज़ुबैर बिन अवाम, यानी ये आपस में इनका रिश्ता हुआ था। तो किसी हर्ब फजार में उनकी तो डेथ हो गई, तो ज़ुबैर बिन अवाम ने फिर इस्लाम का ज़माना पाया और वो मुसलमान हुए। ज़ुबैर बिन अवाम की शादी हज़रत अस्मा से हुई जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं। हिजरत की रात में उनका बड़ा किरदार है और इस्लाम की थ्रू आउट खिदमत में उनका बड़ा किरदार है। जिनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उर्वा बिन ज़ुबैर। इन्हीं के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उर्वा बिन ज़ुबैर जो कि सीरा के पहले राइटर्स में से भी हैं। हज़रत खदीजा के जो दूसरे भाई हैं हज़ाम, उनके बेटे हैं हकीम बिन हज़ाम। ये भी आपने नाम अक्सर सीरा में पढ़ा होगा। हकीम बिन हज़ाम वो शख्स हैं जो 13 साल पहले पैदा हुए थे आमुल फील से। अरबों के हाथों के सन तो मुकर्रर नहीं थे, कोई वाक़यात से वो सन का अंदाज़ा लगाते थे। तो आमुल फील से वो 13 साल पहले पैदा हुए थे, यानी उम्र में काफ़ी सीनियर थे हकीम बिन हज़ाम। और वो खुशकिस्मत थे जो काबा के अंदर पैदा हुए थे। उस वक्त काबा का दरवाज़ा खुला रहता था। उनकी वालिदा अपनी सहेलियों के साथ काबा में गईं और वहीं पे वो पैदा हो गए और लोग उनसे बड़े प्यार करते थे। और वो इतने ज़हीन थे कि दारुन नदवा के जो मेंबर्स होते थे, दारुन नदवा उस वक्त कुरैश की ये पार्लियामेंट थी, उसके जो मेंबर्स होते, जैसे आपके MNAs होते हैं, तो उसके जो मेंबर्स होते थे उनकी एज लिमिट 40 इयर्स थी। 40 से कम कोई नहीं बन सकता था दारुन नदवा का मेंबर। लेकिन हकीम बिन हज़ाम वो शख्स थे जो अपनी जहानत के बायस और अपनी पसंदीदगी के बायस 25 साल में सिर्फ दारुन नदवा के मेंबर बन गए थे। मसनद अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि हकीम बिन हज़ाम ही रिवायत करते हैं, फरमाते हैं दौरे जाहलियत में मुझे कोई शख्स इतना अजीज़ नहीं था जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यानी दौरे जाहलियत में भी उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत बाद में कबूल किया। फरमाते हैं कि एक दफ़ा यमन के बादशाह का कोट बिक रहा था बाज़ार में और 50 दिनार उसकी कीमत थी। उस वक्त के लिहाज से ये बड़ी कीमत थी, मगर उन्होंने ये कोट इसलिए ख़रीदा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करेंगे। तो ये उनकी मोहब्बत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौरे जाहलियत में, जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये उनकी मोहब्बत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त जब अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आ रहे थे मक्का को फ़तह करने, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 4 लोगों के बारे में कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, उनमें एक नाम हकीम बिन हज़ाम भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स हरम काबा में पनाह ले उसे अमान हासिल होगी। जो अबू सुफियान जो सरदार मक्का थे उस वक्त, उनके घर में पनाह ले उनको अमान हासिल होगी, और जो हकीम बिन हज़ाम के घर में पनाह ले उसको भी अमान हासिल होगी। फ़तह मक्का के बाद हकीम बिन हज़ाम ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम लाने से पहले मेरे जो गुनाह थे वो तो सारे मिट गए और मैं बिल्कुल पाक साफ़ हो गया, क्या जो मेरे नेक आमाल थे जो इस्लाम से पहले मैं नेक आमाल करता था, क्या वो मेरे बाकी रहेंगे या मिट जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, गुनाह मिटेंगे, जो नेक आमाल हैं वो नहीं मिटेंगे। तो ये खुशखबरी है उन कन्वर्ट्स के लिए भी जो आज के दौर में भी इस्लाम कबूल करते हैं। तो उनके जो नेक आमाल हैं वो उनकी स्लेट साफ़ नहीं होती, वो जारी रहते हैं और उनका आखिरत में उनको अजर मिलेगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा का एक और भाई था, नौफल उसका नाम था। उसने इस्लाम का ज़माना पाया मगर वो काफिर रहा और वो ग़ज़वा बदर में लड़ता हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ। हज़रत खदीजा की एक ही बहन है जिनका नाम हाला है
اور حالہ شاید مدینہ میں نہیں رہتی تھیں۔ حالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ آئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سے پہچان لیا اور آپ نے کہا اللہ یہ تو حالہ آئی ہیں، اور پھر آپ اتنے خوش ہوئے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں غیرت آئی، یعنی مجھے یہ فیل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے جو انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کو دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے، تھوڑی سی ان کو غیرت آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس قریشی بوڑھی خاتون کو کب تک یاد کرتے رہیں گے، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر اس دن کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں عطا فرمایا۔ تو اس پہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھانپ گئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آئندہ سے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کبھی اس طرح سے نہیں کروں گی، وعدہ کیا۔ حضرت خدیجہ کے ایک کزن ہیں، چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ان کے پاس کافی کتابوں کا علم تھا، وہ عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل بھی وہ لکھتے رہتے تھے۔ اب وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو وہ بھی ایک بڑے معتبر شخص ہیں اس فیملی کے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میری قوم نکال بھی دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جتنے بھی اس سے پہلے نبی آئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلے بیوہ تھیں اور کچھ روایات کے مطابق ان کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، کچھ روایات کے مطابق ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام ہند ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیرت کے سارے سفر میں وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے سیدہ خدیجہ کے گھر میں، ہاں البتہ بعد میں کچھ احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ قریشی تھیں اور وہ طاہرہ کے نام سے اور لقب سے مشہور تھیں پورے مکہ میں، اور وہ سب سے امیر ترین خاتون تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تجارت کا سامان اتنے اونٹ لاتے تھے جتنے کہ پورے مکہ کے، یعنی پورے مکہ کے لوگوں کا تجارت کا سامان اتنا ہوتا تھا جتنا سیدہ خدیجہ کا اکیلی کا۔ ہر سال وہ اپنا تجارتی قافلہ شام بھیجتی تھیں اور کسی سے مداربت طے کر لیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیشن پہ بندے کو بھیجتی تھیں، تنخواہ نہیں دیتی تھیں، اور یہ اسلام میں جائز ہے، اسلام میں بھی یہ جائز ہے۔ ہر سال وہ اس طرح سے مداربت پہ اپنا مال بھیجا کرتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پورے عرب میں صادق اور امین کے نام سے ہونے لگا اور آپ پورے عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے آپ کو پیغام بھجوایا اور یہ آفر کی کہ اگر وہ میرا مال لے کر شام جائیں تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران میسرہ جو کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے وہ بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیوز و برکات دیکھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بچپن میں سیدہ حلیمہ کے بچے تو اتنا کچھ آبزرو کریں، اتنی برکتیں آپ کی دیکھیں، تو میسرہ نے آپ کی کوئی برکتیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ یقیناً کچھ اللہ کی طرف سے ایسی نشانیاں، ایسی برکتیں یقیناً میسرہ نے دیکھی، اور اس کی ڈیٹیل سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ اور پھر جب واپس آئے تو ظاہر ہے آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے معاملات، آپ کی روٹین، آپ کے جو ساتھ خصوصی وہ واقعات ہوئے تھے جو یہ شو کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جہاں بھی آپ جاتے ظاہر ہے لوگ آپ کی مہر نبوت سے، خاص طور پہ یہودی آپ کو پہچان لیتے، اہل کتاب آپ کو پہچان لیتے، تو یقیناً میسرہ نے وہ ساری باتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بتائیں۔ ان کے دل میں پہلے ہی آپ کے لیے بہت زیادہ عزت تھی، اس دفعہ وہ بہت زیادہ منافع، پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع لے کر لوٹے۔ تو سیدہ خدیجہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی عقیدت اور محبت رکھتی تھیں، اور اس سفر کے بعد جو میسرہ نے سارے حالات ان کو سنائے تو ان کی محبت اور عقیدت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ان کی ایک دوست ہیں جن کا نام نفیسہ ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نفیسہ کو بلایا اپنے پاس اور ان کو بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی اس وقت تو آپ نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نفیسہ کو کہا کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچائیں۔ سیدہ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے ساتھ مشورہ کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور ظاہر ہے یہ بڑی بات تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ سے کئی لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کو اپنے اہل نہیں سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو اس وقت کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو ظاہر ہے 25 ایئرس تھی، کچھ روایات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 اور کچھ روایات کے مطابق 40 سال تھی۔ شادی کے بعد ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب آپ شفٹ ہوئے، آپ کی شادی ہو گئی، تو اس وقت اس گھر میں 2 غلام بھی تھے۔ ایک کا نام ام ایمن تھا، اصل نام تو ان کا برکہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے انہیں ترکے میں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لونڈی تھی۔ یہ وہی برکہ یا ام ایمن ہے جو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب پردیس میں آپ کی والدہ محترمہ، جب آپ صرف 6 سال کے تھے اس وقت وہ انتقال کر گئی تھی۔ اپنے والد کی قبر پہ جب آپ گئے تھے تو اس وقت سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا تھا، آپ پردیس میں تھے، تو ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ام ایمن کی بھی کوئی عمر زیادہ نہیں تھی، کوئی 12-13 سال کی وہ تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا ان کے ساتھ ان میں سے کسی کی یہ بیٹی تھیں، یا کس طرح سے یہ لونڈی پھر فروخت ہوئی تھیں۔ سیدہ ام ایمن اور حضرت زید بن حارثہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے، انہوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی تحفے میں دے دیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔